بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَىٰ وَالِامْتِخَاطُ بِالْيُسْرَىٰ وَالتَّوَضُّؤُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا وَضُوءِ قَائِمًا وَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ اسم فاعل بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وضو کے آداب چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ کل 4-5 لفظ دس سن مطلب کوئی کیڑے کیڑے پچھو ویک کے دس اچھی مڈو آؤ مڈو مستحب مندوب تطوع. ہاں چل واپس آ. اور وضو کے آداب سے ہے داخل کرنا اپنی خنصر کو. خنصر ہوندی چھوٹی انگلی خنصر بنصر وسطی تے سبابہ تے ابہام. اور وضو کے آداب سے ہے داخل کرنا اپنی خنصر کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں. سجے والی سجے تے کھبے والی کھبے چ پھیرنی چھوٹی انگلی کندے وچ کان دے سوراخ وچ. یہ کیوں پھیرنی ہے؟ مبالغہ کرتے ہوئے مسح میں. مبالغہ کرتے ہوئے مسح میں کیونکہ سونے فرمایا کان جڑے نے سر وچوں نے مراد حکم کے اعتبار سے تے لہذا وچ بھی انگلی پھرے گی تے پورے مسح پورا ہو جائے گا سارا. جی سن دے ہیں؟ اچھا جی تے او شرع ویخ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ نظر ہے اے خنصر پوری انگلی نو آندے نے تے پوری انگلی کان وچ وڑ جاندی ہے. اس واسطے جواب دیتا ہے اے ان مولا تے خنصرِهِ اپنی چھوٹی انگلی کے ایک پوٹے نو سمجھائیے او ان مولا پورا بیاج یہ بھی ادھا ہمت کہ سارا پورا کن پاڑ کے بیٹھا ہوئے. اور یہ خنصر بے کسر خا و سواد ہے خنصر. اور علامہ فارسی نے کہا ہے کہ فصیفت ہے سواد ہے خنصر خنصر بھی یہ تھے. فرمایا ہے محیط میں اور داخل کرے اپنی خنصر کو اپنے کانوں کے سوراخ میں اور حرکت دے اس کو انج پا کے دے انج کرے. یہ تھوڑی جی حرکت جنی کو آ سکے. اور یہی مرضی ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سماخ خان تسنیہ سماخ بے کسر سواد کا اور سین محملہ کے ساتھ بھی سماخ بھی کہتے ہیں. سماخ تے سواد سماخ تسنیہ سماخان کان دا سوراخ کان دا ایشا بس. بسم اللہ. اچھا جی اور حرکت دینا اپنی کھلی انگوٹھی کو. یہ بھی کیے کھلی ہوئے تو انہوں حرکت دینی.
واسطے مبالغہ کرنے کے دھونے میں انگوٹھی سر تے پائی ہوں انگل ہاتھاں 'ਚ پائی ہوں انگل دھونے 'ਚ داخل ہے کہ کوئی نہیں اس واسطے اتنے مبالغہ کہڑی شے وچ ہونا مسے وچ کہ غسل وچ ہاں واسطے مبالغہ کرنے کے غسل میں او ایک شرع بہرحال تنگ اٹھی اگر معلوم ہو جائے پانی کا پہنچنا تو مستحب ہے اس کو حرکت دینا وگرنہ تھلے پانی حرکت دینا فرض ہے جے کروں جو پانی نہ پہنچتا ہوئے تو اچھا جی قالہ السید رحمہ اللہ اور ہونا مد مدا کا اور استنشاق کا ید یمنا کے ساتھ کرولی منہ 'ਚ پانی پانا تو کہڑے ہاتھ نال مستحب ہے کھبے نال بھی پائے تو پی جائے گا کان 'ਚ نہیں پڑتا منہ 'ਚ جائے گا لیکن سجے نال پانا ایویں ہے ویکھو تو نک نوں پانی سجے ہاتھ نال چڑھانا یہ کی ہے انگلی پھیرنی چھوں کرنی ہے کھبے نال کرنی ہے لیکن پانی جڑا پانا ہے نا کنے تسی وضو کرتے ویکھو کھبے نال پانی نک نوں پاندے نے بھی وہ الگ مسئلہ رل گیا ہے نا بھی پانی سجے نال پانا ہے تے چھوں کھبے نال کرنی تو مسئلہ رل گیا اتنے جی اچھا جی یہ سجے نال کیوں کرنا ہے لشرفہا بوجہ اس کی شرافت کے بوجہ چونکہ عبادت ہو رہی ہے تین شرافت لہٰذا ان نال کام کرو جی اے شاباش اور امتخاط یسرا کے ساتھ جڑا نک چو گند صاف کرنا ہے یہ کہندے نال کرنا ہے لمتحانہا باوجہ یسرا کے امتحان کے مہن بھی اے مطلب ہے کہ بھی سجے دی بنسبت ایڈا شریف نہیں اے کیونکہ شریعت دا حکم ہے گند صاف کرنا ہے ورنہ ایک ہے نہیں بھی کوئی حرام دہ سجا حلال دہ بھی یہ سارا بندہ ایک ہی ہے جی یہ حلال دہ تے بھی یہ نہیں بدو ہو گیا کام صرف ہے کہ جڑا جو کچھ شریعت ونڈ پائی سبحان اللہ جی اچھا جی تو بے الامتحان ہے اس کی توہین کی وجہ سے جی او والامتخاط مثلہ الاستنثار امتخاط اندروں انگلی نال صفائی کرنی ادھر ویکھو اندر انگلی پھیرنی استنثار وے بھی اتوں تھلے زور نہ سٹنی شے رڑکنا نہیں ہے گا پیچھو شرڑ ایک گند باہر سٹو چلو جی اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور مقدم کرنا وضو کرنے کو وقت کے دخول سے پہلے اجے اگلی نماز دا ٹائم شروع نہیں ہویا تے پہلوں کر لو تیاری کرنی ایک ہی ہے ایک ہی شے ان دلیل واسطے جلدی کرنے کے طاعت کے لیے یہ ہن تا مستحب نظر آ رہے نے یہ کم کڈا چنگا ہے کہ بندہ ساڈا جڑا نے فرشتے پہ وہندے نے کہ ساڈا یہ بندہ جڑا ہے نا جی اگلے ساڈے فرض آن تو پہلا یہ بالکل تیار کھلوتا ہے خدا دی قسم ہے کیا بات ہے یار لیکن یہ جو وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے نا معذور کے غیر کے لیے کس کے لیے معذور کیڑا بھئی لت باں خراب ہے بے اب وضو دے نواقص جنوں آندے نے او معذور جڑا پیچھے پڑھیا پچھلی کتاب میں ہن پھر اگوں آ جاندے وجہ کیا ہے اس لیے کہ وضو معذور کا ٹوٹ جاتا ہے وقت کے نکلنے کے ساتھ ہمارے نزدیک بھائی جس لیے ایک نماز دا وقت ختم ہوندا ہے نا انہیں جڑا وضو کیتا ہوندا کی ہوندا ہے کندہ معذور دا تے لہٰذا انہوں اگلی نماز تو پہلا وضو کرنے دا فائدہ کوئی نہیں جس لیے اگلا وقت شروع ہونا ہے کہ ہونا ہے وضو کندہ فائدہ کوئی نہیں اور وقت کے داخل ہونے کے ساتھ اندہ ظفر اور دونوں کے ساتھ خروج دخول دونوں کے ساتھ اندہ بھی یوسف اترائے صورتہ پیچھے پڑھیاں جی حلبی کبیر بے معذور دا وضو کس وقت ٹوٹدا ہے تے وہ صبح والے وقت دا زوال شمس تک تو ساریاں مثالاں بنائیاں سن پھر اگوں وضاحت آ جائے گی اس دی ایتھے ضمن چ ہے تو پھر آ جاندا ہے متن چ او ویکھو دو اس لیے کہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے ہوں ذرا اسے گل دی وضاحت کروں نے
کس دی؟ معذور دی، یعنی اور وہ جب وضو کرے گا معذور، ہیں جی، فی زمان، ایسے زمانے میں جو نماز کے وقت سے قبل ہے، تو پس نہیں خالی وہ وقت، یا یہ کہ ہوگا دو وقتوں کے درمیان وقت محمل یا نہ ہوگا، پس اگر ہو دونوں کے درمیان وقت محمل اور وضو کیا اس نے اس وقت میں، وضو کیا اس نے وقت ثانی کے لیے، تو جائز ہے یہ اندہما کی، اور 10 بجے وضو کیتا سو تے زوال شمس جیڑی تو بعد اس وضو نال نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ طرفین دے نزدیک مولوی جی نماز دا وقت کو نہیں نکلیا، کیونکہ جیڑے وقت وچ نے وضو کیتا وہ کسے نماز دا نہیں سی۔ اچھا جی، اور قال ابو یوسف و ظفر رحمہ اللہ لا یجوز، کیونکہ ان کے نزدیک اگلی نماز کا وقت داخل ہو جاتا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو داخل تو ہو گیا زوال شمس نال، لہذا جڑا 10 بجے کیتا ٹوٹ گیا۔ پس تندب لہو، مندوب ہے اس کے لیے وضو کا اعادہ وقت میں واسطے نکلنے کے خلاف سے، تاکہ اندہ بھی یوسف و ظفر بھی ہو جائے، اور اگر نہیں ہے دونوں نمازوں کے درمیان وقت محمل اور وضو کیا اس نے آخر وقت میں اگلی نماز کے لیے ثانی کے لیے، تو نہیں جائز یہ وضو بالاجماع، پس واجب ہے وضو کا اعادہ، لہذا اور اس وقت بس کوئی فائدہ نہیں اس کے وضو کرنے میں وقت سے پہلے، وقت سے پہلے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جے کر انہیں 10 بجے کیتا ہے تو وہ زوال شمس نال 2 امامہ دے نزدیک دوبارہ کرنا ہے، تو جے انہیں اثر تو پہلا وضو کیتا ہے زور دے وقت اثر دا، تو جس لئے وقت نکلیا تو چمہ سارے امامہ دے نزدیک دوبارہ وضو کرنا فرض ہے جی، تو لہذا انہیں پہلے کرنے دا کنوں؟ قال سید رحمہ اور جڑے شارے نے نور الازاد کی نا سے انہوں نے حضرت جی بھول گئے، فرمایا سید بادشاہ رحمہ اللہ نے، اور یہ ان 3 مسائل کا ایک ہے جن میں نفل افضل ہے فرض سے۔ آج جڑا وقت تو پہلا وضو کرنا ہے نا، یہ مستحب ہے، تو مستحب نو نفل بھی آکھی دے جی کہ نہیں آکھی دے؟ بھول گئی گل۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے سید بادشاہاں کہ 3 مسئلے ایسے ہیں جہاں پہ نفل فرض سے افضل ہے، جہاں پہ او بلا ہوئے، جہاں پہ انہاں وچ کے وے وقت دے داخل ہونے تو بعد وضو کرنا، مولوی جی بندہ بے وضو ہوئے تے فرض ہے، یہ لیکن وقت تو پہلا وضو کرے، اے وضو افضل ہے اس کو جڑا فرض وضو کرنا ہے، پہلوں میں وضو نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے، لیکن اے جڑا پہلوں کرنا مولی سمان ہے فرض نہیں بلکہ کی ہے نفل ہے، جس لئے وقت داخل ہونا پھر کرنا کی ہے، اے نفل اس فرض کو افضل ہے جی۔ ایک مسئلہ کھانے چ پئی، دوجا مسئلہ ثانی بری کرنا موسر کو افضل ہے اس کے مہلت دینے سے۔ سنو، تیرا حذیفہ قرضہ دینا ہے، حذیفہ نے تیرا تے مدت پوری ہو گئی، اس آ کے منت کیتی ہے کہ میرے کو پیسے نہیں بن سکے، میں مجبور ہاں، کو بیچنے والی چیز بھی نہیں، میں نے کچھ مہلت دے دیو، شرن تینوں مہلت دینا فرض ہے، مہلت دینا فرض ہے، سختی نہیں کر سکتا تو مہلت دینا، لیکن ایتھے قرضہ معاف کرنا مستحب ہے، قرضہ مجبور نو قرضے دی مہلت دینا فرض ہے، تے قرضہ معاف کرنا مولوی جی آ مستحب فرض کو افضل ہے جی، آ مستحب سمجھ آئے جی کو نہیں سمجھ آئی۔ تیسرا مسئلہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام دینا سنت ہے، لیکن ابتدا بالسلام افضل ہے جواب دینے سے، ابتدا اے تیسرا مسئلہ جی جن دے وچ نفل جڑا فرض واجب کو افضل ہے جی۔
تین مسئلے مشہور کہ وہ تین مسئلے کون سے ہیں جہاں نفل جو ہے وہ فرض سے افضل ہے. تین مسئلے نے. اچھا جی واپس چلو وہ سمجھ آ گئی گل دی جی. والاتیان بالشہادتین کیا چل رہے ہیں مستحبات وضو کے وہ مڈوا کیا چل رہے ہیں مستحبات. ہاں جی. اور لانا شہادتین کو وضو کے بعد وضو کر کے نا تو کی کرنا شہادتین لا کلمہ پڑھنا شہادتین کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف. دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے فیسبغ الوضوء پس اچھے طریقے سے وضو کرے پھر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک روایت میں یہ لفظ ہے اور ایک روایت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بچو نفیسی نہیں تم میں سے کوئی ایک جو یہ کام کرے الا مگر کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے. جنت کے 8 دروازے. داخل ہو جائے جنت میں جس دروازے سے چاہے جس دروازے سے چاہیے. اخراجہ مسلم حدیث نمبر 553 تراوی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی. اچھا جی سن لیا جی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بندہ پڑھے جب وضو کر لے جو بندہ پڑھے جب وضو کر لے کیا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 3 باری پڑھو چاہا پڑھو. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تینوں عرض کر رہے ہیں بھی دماغ تازے جی تو چیزاں پکا لو موج ہو جائے گی. مہربانی جی. فرمایا جو بندہ جب وضو کر لے تو یہ پڑھے. وہ کلمے دی شان سی وہ بھی پڑھے تو اے بھی پڑھے. تو فرمایا توبہ بے تابن مہر لگائی جاتی ہے مہر کے ساتھ. اے جڑے کلمے نے نا انہاں نوں کٹھیاں کر کے نہ مہر لا دیتی جاندی کسی شے چ بند کر کے پھر رکھ دیے جاتے ہیں عرش کے نیچے حتیٰ کہ دیے جائیں گے ان کے صاحب کو قیامت والے دن. قیامت والے دن یہ کلمات انہوں دیتے جان گے اللہ اپنا تحفہ ہی تے پھر میزان عدل تے رکھے جان گے. یہ حوالہ ہی اخرجہ البہقی فی شعب الایمان اور مستدرک امام حاکم نسائی سنن کبریٰ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہے او. اچھا جی اندی ان شرح پڑھو گی. والاتیان بالشہادتین وچ 1-2 مسئلے آ رہے نے اور اتیان بالشہادتین بعدہ علامہ غزنوی نے ذکر کیا ہے. داتا صاحب بھی غزنی وچوں آئے سن جی. علامہ غزنوی نے ذکر کیا ہے کہ اشارہ کرے اپنی سب بابا کے ساتھ جس وقت نظر کرے آسمان کی طرف. اے گل بھی آ گئی بھی یہ جوڑو اس گل دے نال بھی کلمہ جلے پڑھنا نا وضو کر کے تو کی کرنا آسمان وال نظر تے نال اے اشارہ اے مطلب پوری گل سمجھ آ گئی نا. اے ذکر ہے جی بھی انگلی دا سبابا دا کدھر او جدو آسمان نو ویکھنا تے انج کر کے کلمہ پڑھنا ہے. سمجھے جی گل. ہوں بندہ اندر ہوگا نا مولوی جی پھر بھی تو منہ کرے تو آسمان وال ہو جاتا ہے
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਛੱਤ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਖੁੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਸਬਾਬਾ। ਉਹ ਫਆਲਾ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾਬਾ ਨਾਮ रखा गया है इस उंगली का सबाबा, इसलिए कि गाल कड्डी जाती है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਨੇ फरमाते ने पुत्र औला ये है कि इसका नाम रखना मुसब्बिहा के साथ, इन्हू सबाबा ना आखो बल्कि इन्हू मुसब्बिहा, तस्बीह पढ़ने वाले। जैसा कि नस की है इस पर शरह शिरआ में, और ख़ास किया गया इसी के साथ बवजह उसके कि ज़िक्र किया उसको मौलिद के शुर्राह ने। मौलिद जिंदे भी सोने दी विलादत दा जिक्र, अल मौलिद किताब उत्ते हवाला कौन दिता भी किंदी है बेश, मौलिद के शुर्राह ने जिक्र किया। की जिक्र किया? जरा वाक़या सुनिया जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में, इत्थे कंध च। बस फरिश्ते खड़े होते थे आदम अलैहिस्सलाम के पीछे इस नूर की ताज़ीम के वास्ते। पर सवाल किया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला से, ये कि फेर दे इस नूर को मेरे सामने, हत्ता कि इस्तिकबाल करें उसका नूर का कि मलाइका। तो अल्लाह ने नूर को उनकी पेशानी में दाखिल कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अल्लाहुम्मा जअल ली मिन हाज़न नूर नसीबा मिन, बस दाखिल कर दिया उस नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मुसब्बिहा में। क्योंकि पेशानी में होवे तो शीशा वेखो तो नज़र आता है ना, तो अल्लाह ताला ने आप दी इस उंगली में उस नूर का भी कुछ हिस्सा पा दिता। तो फिर आप इस तरह उंगली में वेंदे सन उस नूर नूं, बस आप नज़र करते थे उसकी तरफ। कौन? वकान ज़ालिका इला नज़लत दुनिया। तो अब जन्नत में जब तक रहे यही मामला रहा कि उंगली में नूर नज़र आता, यहाँ तक कि अब दुनिया में उतर आए और मशगूल हो गए अमरे माश के साथ। बस रख दिया गया नूर आपकी पुश्त में जैसा कि पहले था, क्योंकि हथा नाल तो मामलात भी करने ने। तो फिर नूर अल्लाह ताला फिर दोबारा कितने भेजा? पुश्त में फी ज़ाहरे ही। बस फ़ऊतियतिल मुसब्बिहातु शरफ़ा मिन वक़्त इज़िन, बस दिया गया मुसब्बिहा को शर्फ उसी वक़्त से। उदों तो इस उंगली दी शान बनी है, उदों तो कि एक ज़माने विच इस उंगली विच सोहणियां दा नूर भी रहा है। इस उंगली विच ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सबाबा नहीं होना चाहिए। ये बात औला है उससे जो सैयद में है। उन्होंने कुछ और बात की होगी जी। खैर एक वाक़या तुम सुना, फ़युस्बिगुल वुदुआ, और इस बाग लफ्ज़न की करे, यानी यउम्मुल आदा बिल माए, कि शामिल करे आज़ा को पानी के साथ। ये मुश्तक़ है उनके कौल से दिरउन साबिगतुन। दिरउन ये उस अरबी चुगे नूं आंदे ने जिहड़ा गले तो लैके गिट्टियां तक सारा चला जाए। ए शामिलतुन लिल बदन, और मुराद यहाँ एहसान है सोना वुज़ू। अच्छा ना वफ़ी रिवायत ए हियल मुस्लिमिन ऐदन,
یدخلها من ای باب شاء، یہ لتعظیمہ و تکریمہ، اس بندے کی تعظیم اور تکریم کے 8 دروازے نے، جتوں جی مرضی آ جاؤ جی، ورنہ تے ایک دروازے چ ہے نا، اے مطلب ہے جی اندر جا کے پھر کوئی نہیں باہر ہونا۔ اللہ اکبر۔ توبے بے تابین مانا سمجھو، مور لائی، اے خوتمہ علیہا بے خاتم، توبے خوتمہ، تابین خاتم، مور، مقصود اس کے مور لگانے سے تعظیم ہے اس کلمے کی، اور مترتب ہوگا اس پر کثرت ثواب۔ اور کی چل رہے ہیں، کے مستحب اور یہ کہ پیے وضو کے نہیں، وضو کے بچے ہوئے سے کھڑے ہو کر، جیڑے پانی نال وضو کیتا ہے، او جڑا پانی لوٹے چ بچ گیا برتن چ کٹ 2 کٹ، او کھلو کے تے اے بھی کیے مستقبل القبلہ، تے قبلے کی طرف منہ کر کے یا بیٹھ کر پی لوے تاوی ٹھیک ہے، کھلو کے پی لوے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا تھا کھڑے ہو کر اپنے وضو کے بچے ہوئے سے، اپنے کے بچے ہوئے سے سنیں، اخرجہ النسائی فی سنن الکبریٰ من حدیث حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے نا یہ دو نمبر آشے ہے، یہ اخرجہ البہقی ہے جی، اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 3 نمبر سے یہ نسائی شریف ہے جی، شاباش نسائی شریف ہے، بھول گیا جڑا دسیا پہلے وہی والا ہے جی۔ تو کی کرے، کھلو کے پانی، کیونکہ سونے پیتا ہے، ایک گل کرے گا ٹورو نا پھر واپس ہونے ہیں۔ اور مائے زمزم، اور مائے زمزم پیے وضو کے بچے سے کھڑے ہو کر، سمجھیے، اور کس کو مائے زمزم نہ اوے میں لأنه صلی اللہ علیہ وسلم شارب قائما من فضل وضوئہ و مائے زمزم، بے سونیا نے مائے زمزم تے اپنے وضو دا بچیا پانی کھلو کے پیتا، کنی وار نہیں، ایک باری ثابت ہے تے مستحب ہو گیا، کی ہو گیا، مستحب ہو گیا بس۔ اچھا جی توجہ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ہوں اے کھلو کے عام پانی پینے دے بارے جی حدیث سن لو تاکہ سارے گل کٹھی ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ہرگز نہ پیے تمہارا ایک کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، پس وہ جو بھول جائے بھول کے کھلو کے پی لوے، فَلْيَسْتَقِ، پس چاہیے کہ کہہ کر دے، چاہیے کہ کیا کر دے، آندھنے ہے جیڑی حدیث ہے، اجماع کیا علماء نے اس کی کراہت تنزیہ پر، بے کھلو کے پینا باقی پانی یہ کیے، مکروہ تنزیہ، یہ امر طبی کی وجہ سے ہے، نہ کہ یہ شرعی حکم ہے، بے کھلو کے پیو تو کچھ طبیعت خرابی ہوندی ہے، باقی پانی اے 2 نہیں ہے جڑے نے، اس وجہ تو منع کیتا ہے، لہذا یہ امر دینی نہیں ہے تاکہ بھی دین کا خلاف ہو، یہ ایک امر طبی ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے، اس لیے یہ مکروہ تنزیہ ہے کھڑے ہو کر پینا۔ سنی جی ہوں ایک پڑھ لو، من فضل الوضوء بفتح الوا، کیا ہے وضاحت بھی کی تھی نے، یعنی وہ پانی کہ وضو کیا حذیفہ نے اس پانی کے ساتھ، یعنی جب تک روزے دار نہ ہو، روزے دار ہو تو پانی چاڑ جائے، بڑا فضیلت بڑا پانی تو بڑا ٹوٹ جانا ہے، کیونکہ بزرگ وضاحت کرتے ہیں بے مت گری سے چکر جنا پی جانے پہ کوئی نہیں، روزے تو خیر کوئی گل نہیں جی، بے روزے دار نہ ہوئے تو پھر کھلو کے پینا ہے جی۔ اچھا جی، او قائدن، یہ او تخییر کے لیے، یہ علماء نے فرمایا ہے
اور پڑے اپنے یہ پانی وضو کا بچے ہوئے پانی کے پینے کے وقت یہ جملہ، یہ دعا مانگے، اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک واعصمنی من الوہن والامراض والاوجاع، اوجاع جمع وجن درد، واہن بھی کمزوریاں تے بھی جڑا جی اس قسم دیاں کہ یا اللہ مینوں صحت دے جی۔ اے دعا کیڑی؟ اللہم اشفنی بشفائک وداونی اے دعوے امر، اے اللہ میری دوا کر تو اپنی دوا کے ساتھ۔ واصمنی من الوہن والامراض عرض ہو رہی تو عرض امر دے سیکھے نہ ہوندی دعا کے کمال بندے ہو یار تسی جی۔ اور ہندیہ میں یہ ہے کہ پیے ایک قطرہ اپنے وضو کے بچے ہوئے سے، پیے ایک قطرہ اپنے وضو کے بچے، اینا میں کم از کم پی لے تا میں گل بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن، اگے جی دیکھو، لا یشربن احدکم قائما، یہ محمول ہے حالتین سابقتین کے غیر پر۔ اے جڑا حدیث پاک وچ منع ہے نا، انہاں دو حالتوں تو سوا مراد ہو کیڑیاں؟ وضو والا پانی تے مائے زمزم، اس تو سوا مراد ہے، اس تو سوا مراد۔ باقی مراد مبالغہ نہج میں اس فعل سے، وہ جنہوں فرمایا فلیستقی، یعنی یہ مطلب نہیں کہ واقعی انگلی منہ مار کے کی کرے، یعنی یہ مبالغہ ہے کندے وچ نہج وچ بھی یہ کم نہ کرو، کھلو کے نہ پیو۔ جس لئے روایت حضرت انس کولوں اے بھی جنہوں نے بھی کھلو کے پانی نہ پیو، کھلو کے انہاں حضرت ابو ہریرہ کو اخرجہ مسلم عن ابی ہریرہ جی حدیث متن چاہیے۔ اے جس لئے حدیث کالا قتادہ لے روایت انس، فرمایا قتادہ نے حضرت انس کی روایت کے وقت جدرو حضرت انس نے حدیث روایت کی تھی نا جناب قتادہ نو اے کھلو کے پانی تے جناب قتادہ پوچھے جی پھل اک لو تے اے جڑا ولیمہ کھلو کے کھا سکتے ہیں، او کھانا ولیمہ ہوئے کوئی ہوئے، کالا فرمایا جناب انس نے ذاک اشر و اخبث، فرمایا یہ تو زیادہ شر اور زیادہ اخبث ہے، وہ تو دو گھٹ پانی ہے تو سارا چاڑی جانی آ رہی ہے جی، سمجھ آئیے نا۔ کھرلی سسٹم، مجھا کھلو کے کھاندیاں نے، انسان نہیں کھلو کے کھاندے۔ پھل اکلو تو کھانا کھلو کے کیے، جناب انس نے کی فرمایا؟ اور اخبث ہے۔ وہ جی حضرت انس نے فرمایا نا حدیث نے، اچھا جی مطلب دی گل ہے تو پھر پیر کہہ دینے تا بھی پوری فٹ ہو جاندی ہے، تو جس ویلے طبیعت گڑبڑ کرے پھر صحابی دی گل تے بھی اعتراض ہو رہا ہے جی۔ حضرت انس پہ فرماندے نے کہ کھلو کے کھانا کی ہے، شرط اخبث ہے جی، بچو اس کو۔ اچھا جی اگے جی، وفل عطابیہ، اے جڑا کھلو کے پانی دی گل چلتی پی جی، اور نئے کوئی حرج پینے کے ساتھ کھڑے ہو کر، جدو کوئی مجبوری ہوئے اور نہ پیے چلتے ہوئے، رخصت دی گی مسافر کے لیے۔ ہاں مسافر کدے ٹردیاں بھی پی لے بھی انہیں سفر جانا ہے تو انہوں اس دی اجازت، یہ ہوندے نے مجبوری دیاں صورتاں، سمجھ آئیے؟ تے ساڈی مجبوری ہے بھی جے اساں باہروں پانی پینا ہوا نا سبیل تو تے گلاس نو اساں رسا بدھا ہوندا ہے، اس واسطے کہ جن نے پینا انہیں گلاس بھی نال لے جانے۔ چلو جی اوہ اگے جی، او ذاکرہ الحلبی، اس تے کاشیہ لگا ہے، وقت صح عنہ علیہ السلام الشرب قائما فی غیر ما تقدمہ، یعنی دو مقاموں کے علاوہ ایک اور جگہ بھی سرکار سے اور پانی کھڑے ہو کر ثابت ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہوا، کس کے لیے؟ اس لیے مکروہ تنزیہ کا قول ہے۔ اور اسی طرح کھانا بھی ایک مرتبہ کچھ چیز ثابت ہے، جناب ام ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ تشریف لائے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھی کھلو کے پانی جڑا پیتا ہے وہ ہے کہ سرکار نے پیا من فی قربتن معلقتن، لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے قائمن کھڑے ہو کر،
یاد آئی حدیث کہ مشکیزہ لٹکیا سی، سونے تشریف لے گیا تو ان دا منہ کھول کے تو سونے کھڑے ہو کے مشکیزے دے منہ نو اپنا منہ مبارک لا کے تو کی کیتا پانی پیتا. اے ثابت ہو گیا ایک اور مرتبہ. اے بیان جواب اے بیان جواب. تے تسی یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مشکیزہ لٹکیا سی تھلے لانا رکھنا اوکھا کام ہے، تے پھر یہ بھی چیز نال تھوڑا دھیان کر. فقہاء نے ساری چیزاں دا خیال کرتے ہیں. اسی دے وچوں اپنا ایک نقطہ لبھا تے ماری چھاڑا اور چوک وچ کھڑے ہو جو سارے. اچھا جی یہ ہے. تو وہ شعبیہ کہتی ام ثابت فقمت الی فیہا فقطعتہ، تو میں اٹھی، میں نے فوراً مشکیزے کا وہ جو منہ چمڑے کا جہاں سرکار کا منہ مبارک لگا تھا میں نے اتنا چمڑا کاٹ لیا، اتنا کاٹ لیا. اور یہ ترمذی شریف میں ہے وقال حدیث حسن صحیح. اچھا وہ فرماتی ہیں کہ ماز کاٹا میں نے مشکیزے کا منہ تاکہ ہو جائے ان کے پاس تبرک کے لیے. کس کے لیے؟ یہ ایسا برکت واسطے کور رکھنا ہے. سبحان. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ انہ اتا باب الرحبہ، اے او کوفہ دی جڑی جامعہ مسجد ہے باوراں ویکھی ہے، اس جامعہ مسجد دے سامنے کھلا ایک میدان سی، تو اوتھے آپ تشریف لائے. فشارب قائما، آپ نے کھلو کے پانی پیتا جی. اے دسنے واسطے بیان جواز واسطے جی. وقال رأیت، اور حضرت علی فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، اخرجہ البخاری، کہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ جو میں نے کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا. یہ مجھے یہاں تو حدیث نقل کر دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اصل میں آپ نے شاید وضو کر کے یہ پیا تھا تو پھر کہا تھا کہ سرکار نے بھی اس طرح کیا. جب حدیث آئے گی نا پوری مجھے لگتا ہے اصل میں اس طرح بات ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھا لیتے تھے حالانکہ ہم چل رہے ہوتے، ہم پی لیتے تھے حالانکہ ہم کھڑے ہوتے. تو یہ ساری باتیں بیان جواز کے لیے، بیان تو مطلب ہے کہ مجبوری ہوئے تو پھر یہ جائز ہے جی. سمجھتے ہو؟ اے مطلب ہے جی. شاباش. اچھا جی اور ویکھو نا وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ویندے پے ہو، اور اجماع کیا علماء نے اس کی کراہت تنزیہ پر. بندہ بس دی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تو بس 120 دی سپیڈ تے ٹردی ہوئے، یہ جڑا کھا رہا ہے یہ ٹردیا کھا رہا ہے کہ بیٹھیا کھا رہا ہے؟ یہ تو نہیں ٹردیا کھا رہا ہے، یہ تو بیٹھا ہے بچ یار کہ ٹردا پہ بچ. وہ تو ٹریا جڑے پچھلی سیٹ علاقے سے باری کو چل کوئی تو سفر طے کر ٹریا تو وہ سی کھیت میں بیٹھا ہے جی. یہ تو نہیں ٹردا پیا جی. یا جہاز میں جڑے بندے کھانا کھاندے نے وہ تو بیٹھے ہی کھا رہے ہیں. چلو جی. یا جی میں سواری تے بندہ بیٹھا گھوڑے تے اے ٹردیا نہیں کھا رہا، سواری ٹر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. اور اجماع کیا علماء نے علی کراہت تنزیہن جی. اے بابا تحتاوی فرماندے نے اے جڑا متن چاہے نا علامہ شرم بلالی آکھیا ہے کہ بھئی علماء نے اجماع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہ ہے. کہتے ہم یہ اجماع والی بات نہیں مانتے، ہم یہ حکایت الاجماع ہم تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب متعارض آ گئی حدیثیں دالہ جو دلالت کرتی ہیں نہج پر، اور وہ حدیث جو دلالت کرتی ہیں کھڑے ہو کر پینے پر، تو اختلاف کیا علماء نے چھٹکارا پانے میں تعارض سے. کچھ حدیثاں میں کھلو کے پیوے تے ہن نہیں کہہ کرے تو کچھ میں فعل آ گئے بھی کھلو کے پیتا ہے. اتنے علماء واسطے مسئلہ ہے بھی جوڑ کیویں جوڑ گئے. اور جڑا جوڑیا سنو. فمن قائل، بعض قائل نے یہ کہا ہے کہ بے شک نہج ناسخ ہے فعل کے لیے. انہوں نے کہا یہ جو دوسری حدیث ہے نا کہ جو کھڑے ہو کر پیے کہہ کرے، یہ سب ان حدیثوں کے لیے ناسخ ہے جن میں کھڑے ہو کر پہلے پینا ثابت تھا. بعض نے یہ قول کیا ہے، لہذا اب ساری وہ منسوخ ہو گئی. اور بعض قائل نے بالعکس قول کیا ہے کہ یہ حکم نہج والا پہلے تھا، بعد میں کھڑے ہو کر پیا ہے تو لہذا اب کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہو گئی.
بعض قائل نے یہ کہا ہے کہ بے شک نہا یہ تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ تنزیہ کے لیے ہے۔ اے تین قول جدوں آ کے اجماع نہ ہویا، اے مطلب ہے جی، اس لیے کہ یہ امر طبی کی وجہ سے ہے، امر دینی کی وجہ سے نہیں، اور فعل اس کا بیان جواز کے لیے ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر پیا یہ کس کے لیے ہے؟ بغیر کو پی لے تو ڈانگ سر چ نہ ماری جائے جی۔ ذکر کیا اس کو ابن امیر حاج نے۔ اچھا جی آگے واپس چلو جی۔ اور یہ کہ دعا پڑھے وضو کر کے نا کلمہ شہادت، پھر اگلی دعا جڑی دسی 3 باری پڑھائی پھر بھول گئی، اس تو بعد اے بھی دعا پڑھے، اس تو بعد اور یہ کہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ انہاں دا معنی سمجھو، اے اللہ بنا دے تو مجھے توابین سے۔ تواب کا معنی جب بندے کی طرف نسبت ہو، اللہ بھی تواب ہے، اس کا معنی آگے آ رہا ہے، بندہ بھی تواب ہے۔ کیا معنی؟ کہ رجوع کرنے والا ہر گناہ سے، رجوع کرنے والا ہر گناہ سے، یا اللہ میں ہر گناہ کو رجوع کرنے والا بنا دے، میری گناہ کو جان چھڑا دے۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت گناہوں سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اور بعض نے کہا ہے ایک معنی کیتا تواب دا، بعض نے کہا بندے کی طرف نسبت ہو تواب کی، تو یہ معنی ہے کہ وہ بندہ کہ جب گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کرے، جلدی اس بندے کو تواب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کی صفت تواب، اور تواب اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تواب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے انعام کے ساتھ ہر مذنب پر اس کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ۔ بندہ تواب ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تواب ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آگے سمجھ؟ تو معنی علیحدہ علیحدہ۔ لفظ ایک ہے، انہوں نے مشاکلت لفظی کی، کہ اللہ بھی تواب ہے بندہ بھی تواب ہے، لیکن معنی علیحدہ علیحدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاکلت لفظی۔ یہ پتر عقیدے کا مسئلہ ہے کہ وہ سیغے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہے، بعض سیغوں کے اندر تو مشاکلت لفظی ہے لیکن مراد علیحدہ علیحدہ ہے، مراد علیحدہ علیحدہ ہے۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِرِينَ، وَجَعَلْنِي متطہر دا کی معنی یعنی متنزہین عن الفواحش، کہ یا اللہ بچنے والوں میں سے کر دے جو فواحش سے بچتے ہیں، متنزہ، اے اللہ مجھے ان سے بنا دے جو کس سے بچتے ہیں؟ فواحش سے، گناہوں سے، ان سے مجھے بنا دے۔ اچھا جی او ویکھو نا، اللہم اجعلنی من التوابین، پہلو ہے وجعلنی من المتطہرین، مقدم کیا گیا ہے مذنب کو متطہر پر، کہ کون نہیں کیتا؟ وہ بندہ تواب کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا گناہگار ہے تو توبہ کرتا ہے، مذنب ہویا نا۔ یہ مقدم کیا گیا مذنب کو متطہر پر، قنوت کے دفع کے لیے اور عجب کے دفع کے لیے۔ اور تھلے لکھا ہے قنوت کس سے؟ نا امیدی، اے من المذنب، کہ مذنب جو ہے نا اس کی نا امیدی دور کی ہے کہ توبہ کر، اللہ قبول فرمان گے۔ سنیں تو عجب کس سے؟ متطہر سے، کہ بھی جڑنا انہوں مقدم کیتا ہے کیونکہ متطہر ہے کہ بھی میں پاک ہوں، تو اس میں تو بندے کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے، تو لہذا پہلے مذنب، تاکہ بندہ بوے کہ میں گناہگار ہوں تو یا اللہ میرے گناہ معاف کر، پھر مجھے پاک لوگوں میں سے کر دے۔ سنیں ہی تو مطلب ہے بھئی آجزی تو کم شروع کری دیں، عرش تو تھلے نہیں لائی دا، ایتھوں اتنا جانا ہے۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور آداب سے ہے کی ہے؟ آداب سے او نا پہلے شرح پڑھ لی پھر اگر چل دیں، وہ نویں آداب شروع ہو گئے نا، ہور جڑے وچ متن چ کونی سن بابیری، اے اپنے آپ شارے نے اور دسے نے پین۔ واپس چلو۔
ایر راجعین عن کل ذنب، پس مبالغہ اس میں من حیث الاعراض ہے ہر گناہ سے، او تواب کہ یا اللہ مینوں ہر گناہ کو بچا دے۔ وقیلہ هو الذی، دوجا معنی کیتا ہے کندہ تواب دا جی، اس معنی میں مبادرت کی زیادتی ہے کہ تواب وہ ہوتا ہے جو ہی گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے۔ اچھا بے قبول توبت ہی، بے قبول او بچو دیکھو نا شرع عبارت، اس کا تعلق ہے انعام کے ساتھ کہ اللہ لوٹتا ہے انعام کے ساتھ، انعام کیڑا بے قبول توبت ہے، بے قبول بے انعام دی آ شکل ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ اسے انعام نہ مانا پیسے سمجھتے ہیں نا، تو پیسے لب گئے، بڑا انہیں انعام کرام دیتا کہ پیسے لب گئے۔ اچھا جی، بے قبول توبت ہی یہ متعلق ہے انعام کے ساتھ، اور جڑی بائے بے قبول دی یہ تصویر کی ہے یا سببیت کی ہے، لیکن اندن اگر زیادہ کرتے واو اور عطف ڈالتے اس کا انعام پر تولا ہوتا، کس طرح؟ لِأَنَّهُ يَرْجُو بِالْإِنْعَامِ عَلَىٰ كُلِّ مُذْنِبٍ، تے باب قبول توبہ تھی ہن دو گلاں بن جانیاں سن، ہن انعام ہور تے توبہ قبول کرنی دوجا انعام جی۔ اچھا جی توجہ، بعض علماء نے فائدہ دیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تواب کی نسبت تواب فی حق تعالیٰ کا یہ معنی الموفق للتوبہ، کہ اللہ تواب ہے کہ بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا تو ہے توفیق کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو قبول کرتا ہے توبہ کو، اے معنی کیتا نے کہ اللہ تواب ہے، بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ قبول کرتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایل متنزہین عن الفواحش، وقیلہ بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں کیے، کہ یعنی یا اللہ مجھے متطہرین سے بنا دے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں۔ مجھے ان سے بنا دے۔ وَخَيَّرَهُ صاحب المنیا، اختیار دیا اس کو، تخییر کی ہے درمیان اس کے ایک پڑھے کس وقت، پڑھے کس وقت؟ درمیان اس کے کہ پڑھے اس کو وضو پورا کرنے کے بعد یا وضو کے اندر، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کو کما قال ابن امیر حاج، اور فرمایا ہے کہ کالا مگر یہ کہ وارد یہ ہے کہ کہیں اس کو فراغت کے بعد متصل شہادتین کے ساتھ، یعنی جڑے پچھو گل نقل ہو کے آ رہی ہوئے وے کہ وضو تو بعد شہادتین پڑھے پھر یہ دعا منگے، پھر دعا مانگے۔ تھوڑی دوسری دعا پڑھی وہ بھی بشک پہلے پڑھ لے بعد وچ پڑھ لوے تے، لیکن درود شریف نہیں بھولنا، ہر دعا تو بعد کی ہوندا ہے؟ اے درود شریف ہوندا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے جی۔ تو لہذا بیتھے پڑھے جی۔ اول دافل قنوت والو جب آ گیا۔ اچھا جی سوال، پس اگر تو کہے کہ بے شک بنانا اس کو دو میں سے ایک سے نہیں منافی دوسرے کے، جواب دیا گیا سے بائیں طور کے واو بمانا او ہے، واو بمانا لدافل قنوت اول عجب انج کرنا ہے جی، کیونکہ کچھ ہے بن جاندی جی۔ اچھا جی، تے جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ قنوت و نا امیدی، قنوت نہیں وہم کیا جاتا اس کی طلب کے ساتھ یہ کہ ہو جائے ان سے، پس وہ مندفع دعا کے ساتھ نہ کہ تقدیم کے ساتھ، اور عجب نہیں حاصل ہوتا متطہر سے، کیونکہ عجب تو کبائر سے ہے اور حالانکہ اس نے تو گناہ نہیں کیا، یا عجب جو ہے وہ فواحش سے ہے اور وہ تو منزہ ہے فواحش سے، علاوہ ازیں دعا کا مقام ہے، دعا کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کہی جاتی، فتدبر وہ بیان نے بھی یہ مقام ہے دعا دا، اتنے جڑا ہے نقطہ بیان کیتا ہے کہ توابین پہلے لے آندا ہے تے متطہرین
ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਤਤਾਹਿਰ ਪਹਿਲੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਬ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕੋਂ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੂੰ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਮ ਦੁਆ ہے, مسلمان دعا منگن لگا مٹیا ہوتا ہے، اس وقت یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خیر سارے بابوں کو حق حاصل ہے باتیں کرنے کا۔ بابے جو ہوئے اصلی بابے کی تے شرعی بابے، کون؟ شرعی بابے۔ اور احتمال ہے یہ کہ ضمیر قدامہ کی لوٹے اللہ تعالی، یعنی فی قول تعالی بھی انہاں شاید مناقب بھی جڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے اتھے ذکر ہے میں کیویں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بھی اللہ تعالیٰ ان ذکر کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتے ہیں اور تو اسے دے مطابق پھر دعا بھی ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وہ تیسرا بھی جملہ ہے کس جگہ آ جائے گا وجعلنی من عبادک الصالحین۔ اچھا جی، اور آداب جی، اور آداب سے ہے یہ کہ نہ وضو کرے پانی کے ساتھ ایسا پانی جو مشمس ہے، جڑا تپے رکھ کے تتا کیتا گیا ہے، کتھے رکھ کے اس پانی نال وضو ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ کوڑ کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ کندی یہ جڑا تپے گرم کیتا ہے، تپے جڑا یہ جڑا ٹینکیاں چ بند ہوتا ہے کیونکہ تو بند علیحدہ مولوی جی اے ننگا جن دے وچ شواواں پی رہی نے، یہ گل جی چلو جی او ویکھو او شرع لأنه لا يتوضأ بماء مشمس، بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت کے گرم کیا تھا انہوں نے پانی، انہوں تو پہ رکھیا پانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے فرمایا کہ لا تفعلی یا حمیراؤ، اے حمیرہ اس طرح نہ کر کیونکہ یہ برس کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اخرجہ الدار قطنی والبہقی فی سنن الکبریٰ۔ سمجھیے گل، واپس چلو۔ اور نہ علیحدہ کرے اپنے لیے برتن کو اپنے غیر کے سوا، اپنے یہ تھوڑا جا مسئلہ اوکھا ہے کہ اپنے لیے برتن کو علیحدہ نہ کرے اپنے غیر کے سوا۔ ایک کرونے دی بھی اتھے سٹ پینی بھی دفعہ کرو کی بلا متھے لائی جائیے، اے وے اگوں وضاحت آندی بھی یہ ساری پڑھ دیں بھئی اپنے واسطے ایک کڑا وکھرا رکھے، ان دے وچوں میں پانی پا کے وضو کرنا اور کوئی نہ ہتھ شتھ نہ لائے، اے خالص کرنا مستحب نہیں۔ ایویں لوٹا جی بھی اے میرا جی اے نہ ہوئے سارے انہوں استعمال کرن پہ جی، اس لیے کہ شریعت حنیفیہ ہے، سہلہ ہے، شریعت سمحہ ہے، کیا ہے؟ نظر آ رہے ہیں؟ ان دن شرح پڑھو مطلب کی اس دا او ویکھو۔ اور نہ خالص کرے مولی ظفر اپنے لیے برتن، یعنی نہ بنائے اس کو اپنے لیے خالص شرکت سے بھی اور انہوں ہاتھ کوئی نہ لائے۔ پس تحقیق سوال کیے گیا محمد بن واسع، کون؟ محمد بن واسع بن جابر بن اخنس بن عابد بن خارجہ بن زیاد بن شمس ابو عبداللہ، یہ عمر بن نصر بن ازد کی اولاد سے ہیں تے فوت ہوئے ہیں 120 ہجری وچ، 100 الطبقات الکبریٰ میں ان کا تعارف ہے جی۔ انہاں کو پوچھی گئی یہ گل کیڑی کہ دو وضوؤں میں سے کون سا احب ہے آپ کے نزدیک، کیا پانی سے جو مخمر ہے یا کہ متوضع علامہ سے؟ اے پانی جڑا وکھرا کج کے رکھیا ہوئے ان دے کولو اس پانی کولو وضو کرنا افضل ہے یا جڑا مٹکا ہے مشترکہ ان دے وچوں پانی پا کے وضو کر متوضع او جائے وضو وڈا مٹکا ہن تا نظام اور بن گیا کہ مٹکے ہوندے سن بولدا کیوں نہیں بھائی
ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਮੱਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੱਕਾ ਮੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆਈ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਮਾ ਕੇ ਮੁਤਵੱਦਾ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਆਮਾ ਕੇ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਸੁਸਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਬੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ اچھا جی خیر توجہ، تو آپ نے کی فرمایا بھی کتوں وضو کرے؟ عامہ متوجہ سے عامہ کنا فرمایا؟ جناب محمد بن واسع رحمہ اللہ نے، اور قال علیہ الصلاۃ والسلام، آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک احب الادیان اللہ کے نزدیک السمحۃ الحنیفیۃ کی دونوں کا معنی اگے آ رہا ہے۔ سونے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین او پسند ہے جڑا کی ہوے سمحہ اور حنیفیہ ہوے۔ اے حدیث جے اے اصل نا القصہ تو اخرج عبد الرزاق فی المصنف ہے، ہن جو تنے سنایا نا اے پورا قصہ ہے مصنف عبد الرزاق وچوں سن لو کہ محمد بن واسع سے روایت ہے، یہ جڑے پیچھے راوی نے وہ کہتے ہیں کہ ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جر مخمر جدید کڑا کجیا ہوا نواں احب الیک ان تتودع منہ، آپ کو یا رسول اللہ پسند ہے کہ آپ اس سے وضو کریں، او مما یتودع الناس منہ احب، یا سونیوں اس سے وضو کرنا پسند کریں گے جس سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ اے پوچھا سونے کو کسی صحابی نے، قال احب الادیان اللہ الحنیفیۃ، فرمایا اللہ کے نزدیک دین وہ پسند ہے جو حنیفیت ہے، جو حنیفیت ہے۔ قیلا عرض کی تھی کہ سونیوں مل حنیفیت، حنیفیت کیا ہے؟ قالا فرمایا السمحۃ کی السمحۃ ہن دونوں مانا گو آ رہے ہیں۔ اچھا جی ہن ویکھو درو حنیفیہ کی ہے یعنی مائلہ عن ادیان الباطنہ، دین حنیف ہوئے جڑا سارے باطل دیناں کولوں میلان کرے، وکھرا ہوئے، نرا حق سچ ہوئے۔ کی ہوئے؟ حق سچ ہے۔ حق سچ۔ اگے دیکھو سمحا جی یرجع الی معنی سمحا تے سہلا دا معنی ایک جے کی سہلا میں نہیں نرم آسان، یا معنی اس کا ہے مقبولہ تے مرغوب فیہا، بے دین اللہ نے وہ پسند ہے جڑا مقبول ہوئے تے لوگ رغبت بھی کرن، یعنی ومن سہولتہا، دین کی سہولت سے ہے عدم استخلاص، بے اپنے کڑے وکھرے رکھنے، شگرداں دے مریداں نو سزا نو پائی رکھنا، میرا لوٹا وکھرا کرو، میرا گلاس وکھرا کرو، او نہیں، او سونیاں نے 70 صحابہ پاک نو دودھ پیا کے نا تے کی کیتا سی، اسی دیوت میں سی تے ام المومنین نے جتھوں بلی حلوہ کھادا سی کہ کوئی نہیں سکھاتا، اللہ بھلا کر جے۔ اور مستحب سے ہے پانی کا انڈیلنا نرمی کے ساتھ اپنے چہرے پر، اپنے چہرے پر چہرے تو کی کرے پانی کے ساتھ پانی ڈالنا، نرمی کے ساتھ، سمجھی جے گل اے اگوں ترک تجفیف کی، وہ پھر انشاءاللہ کو ساری گل پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ اور داخل کرنا اور داخل کرنا اپنی خنصر کو اپنے کانوں کے سوراخ میں، کانوں کے سوراخ میں، اور حرکت دینا اپنی کھلی انگوٹھی کو، اور کلی کرنا کلی کرنا، اور استنشاق کرنا استنشاق ید یمنا کے ساتھ، ید یمنا کے ساتھ، اور ناک کی صفائی کرنا ید یسرا کے ساتھ، کی صفائی کرنا ید یسرا کے ساتھ، امتخاط لکھے اخراج ما فی النک،
چلو اور وضو کرنا وقت کے دخول سے پہلے دخول سے پہلے معذور کے غیر کے لیے اور لانا شہادتین کا وضو کے بعد لانا شہادتین کا وضو کے بعد اور یہ کہ پیے وضو کے بچے ہوئے سے کھڑے ہو کر وضو کے بچے سے کھڑے ہو کر اور یہ کہ پڑھے یہ کہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين